رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی الذین تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتاب العزیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّکُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ محترم حضرات، یہ شب برات، شب قدر، شب برات ہوئے یہ 15ویں شعبان کی رات، شب برات۔ برات کے معنی ہے دور یہ مغفرت کرنا۔ تو شب برات، اس شب کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہے، لیکن شب قدر رمضان شریف میں آتی ہے۔ شب قدر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام اس کا فرماتے ہیں۔ تو شب برات میں یہ نفل ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قوموا لیلہا صوموا نہارہا۔ ان جو شب برات ہے 15ویں شب شعبان کی، اس کی رات میں اس کو راتوں قائم کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ تو یہ مستحب ہے، نفل ہے۔ لیکن شب قدر جو ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر میں سب گھر والوں کو جگاتے، وہ خود اعتکاف میں رہتے شب قدر کی تلاش میں۔ اس میں زیادہ اہتمام کرنا، اس طرح کرنا کہ چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا اور بھیڑ جمع کرنا مساجد میں، سڑکوں پر، یہ اور اس سے ثواب کم ہو جائے گا۔ چونکہ نفل جو ہے، مستحبات جو ہیں، ان کے لیے اصل یہ ہے کہ گھروں میں کیے جائیں، یعنی آدمی ذکر، تلاوت، تسبیحات، نوافل، صلاۃ التسبیح وغیرہ، یہ نفلیں آدمی گھر میں پڑھے، خلوت میں پڑھے، اکیلے میں۔ اور فرائض جو ہے، فرائض کے لیے مسجد ہے، مسجد میں آدمی فرائض ادا کرے باجماعت۔ تو حدیث میں جو آیا ہے، یہ ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ جو نصف شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات، شب برات، اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بستر پہ تشریف رکھتے تھے۔ پھر اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کسی کو تکلیف نہ ہو میرے اٹھنے سے، یعنی آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کو بھی نہیں بیدار کیا، ان کو بھی نہیں جگایا، چپکے سے اپنے جوتے پہنے، چپلیں پہن کے چپکے سے آپ چلے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جستجو میں تھی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل تو گھر میں ہی پڑھتے تھے، تو آپ اس وقت کہاں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ تو یہ بات دل میں آئی، ہو سکتا ہے دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیچھے پیچھے اٹھ کے گئی، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں، قبرستان میں ہیں اور مغفرت کی دعائیں لوگوں کر رہے ہیں، اور پھر چپکے سے آ گئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کہاں تھی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ کے پیچھے وہاں گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، وہ دکھائی دے رہا تھا، وہ ایک شکل دکھائی دے رہی تھی، چونکہ اندھیرا تھا، وہ تم ہی تھی جو آگے آگے چلتی ہوئی دکھائی دی ایک شکل۔ تو انہوں نے بتایا، تو ان کے کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ رسول تم پر ظلم کرے گا، یعنی کہ باری تمہاری ہے، میں کسی اور اہلیہ کے پاس چلا جاتا؟ تو کہ نہیں، میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ آپ کہیں تشریف لے گئے ہوں۔ تو یہ بات ان کے دل میں اس لیے آئی کہ نفلیں تو آپ گھر میں پڑھتے تھے، نفلوں میں قرآن پاک کی تلاوت، تو اس لیے باہر کیسے تشریف لے گئے؟ تو اس لیے نفلیں جو ہیں، مستحب جو ہیں، مستحبات، ان کو یکسوئی میں، خلوت میں، گھروں میں پڑھے۔ اور آپ نے اس کا حکم دیا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ،
ان میں ذکر تلاوت نوافل آدمی ان میں پڑھے، نماز باجماعت مسجد میں پڑھے، اور پھر نفلیں سنتیں گھر میں آ کر پڑھیں۔ تو اس کا اصل یہ ہے۔ اور آپ نے یہ فرمایا کہ اس موقع پر شب برات کی رات میں حق تعالی شانہ نزول فرماتے ہیں اور پھر اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے حل من مستغفر، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا، تو میں اس کی مغفرت کروں۔ کوئی ہے روزی طلب کرنے والا، میں اس کو روزی دوں۔ اس طرح اعلان ہوتے رہتے ہیں۔ حق تعالی شانہ تو مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں، روزی طلب کرنے والوں کو روزی۔ لیکن کچھ لوگوں کو الگ اس موقع پر بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کا نام ہے الا مشرک اور مشاحن۔ مشرک وہ جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اسماء میں، اللہ کے حقوق اور اختیارات میں کسی اور مخلوق کو شریک کرے، یعنی اللہ کی صفت قدرت میں، صفت علم میں، صفت رزاقی میں کسی اور مخلوق کو شریک کرے۔ قسمت بنانے بگاڑنے والا اللہ ہے تو وہ سمجھے کہ فلاں بزرگ جو آرام فرمائے وہ بھی قسمتیں بناتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں، اولاد دے دیتے ہیں۔ تو مشرک جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی اس موقع پر بھی، چونکہ شرک جو ہے، کفر اور شرک، یہ اللہ کی زمین کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو جب تک سچی توبہ آدمی نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا مشاحن۔ مشاحن وہ ہے جو دل میں کینہ، بغض، نفرت، عداوت رکھتا ہو، یعنی کسی مسلمان کے لیے، کسی کے لیے نفرت دل میں رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے۔ اس لیے بدزنی جو ہے اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ اس سے بچو، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ یہ بدزنی، بدگمانی جو ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، چونکہ آدمی دل میں سمجھ لیتا ہے کہ اس نے میرا کام بگاڑا ہے اور تحقیق اس کی کرتا نہیں، تو وہ دل میں ہی رہتا ہے اسے پوچھتے نہیں کہ آپ نے ایسا کیا تھا، وہ الزام رکھ دیتا ہے اور دل میں سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہوا۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ تو شرک کرنے والا، کفر کرنے والا اور کینہ بغض رکھنے والا اور جو تکبر کی وجہ سے ازار، جو پاجامہ، پینٹ وغیرہ ان کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ماں باپ کا نافرمان، اور اسی طرح ان کا عادی، یعنی شراب کا عادی، مدمن خمر، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ایسے موقع پر ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اور اگر یہ سچی توبہ کر لیں، جب تک سچی توبہ نہ کر لیں کفر سے، شرک سے، اپنے گناہوں سے، کبائر سے، تو اللہ تعالی ہمیں شب برات اس میں زیادہ سے زیادہ نوافل کی ادائیگی اور اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نافرمانی سے بچائے، چونکہ جو اس میں بدعات، خرافات، چراغا جو کیا جاتا ہے، یہ خاص ڈشیں، یہ جاگنے کا طریقہ کہ باتیں بنانا خالی، تو اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔